بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کی بے ادبی، وہ گناہ ہے جو یہ کرے گا اللہ چھپائے گا نہیں، اللہ زمانے کو دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ سلوک کرے گا تاکہ لوگ دیکھ لیں جو ماں باپ کا بے ادب ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ اس لیے بڑا دھیان کرنا ان کی دل لزاری نہ کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لزاری کا سلسلہ ہے وہ گھروں میں ہی ہے، ماں باپ کی بڑی دل لزاری کی جاتی ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنی ہے۔ پھر دیکھو حضرت ان کی خدمتوں میں رنگ کیا لگاتی ہے۔ یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر درس سن رہے تھے، فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے، فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے، میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے؟ اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے، تو ان کا نام تھا عبد الرزاق، تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا سو، تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں؟ تو کہتے جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں، جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدیاں نے نظر، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا، جنہوں ہی سادہ زبان سے کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی، پھر چہرہ تو پھر چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت۔ پھر اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم خضر ہو، کہتے اسے پتا چل گیا کہ میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے، آؤ تو صحیح حضرت۔ پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے، حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ تو گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئی ہیں، پھر آ ڈیرا لایا تکی لایا، لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں، لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا، اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے گی۔ حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے، یاد رکھنا پتر، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور، اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، جہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا، زنا واپس آئے گا۔ دھیان رکھیو پتر، اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا، دھیان کر لیں۔ اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا، ایک دو سلسلے ہیں اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن نصیب حضرت بہ جاؤں گے۔ پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی، آپ فرمانے لگے کو بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے، مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی، جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی، وہ دھیان کرو اللہ ویکھدا پئی، نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس
خیال ہی گزرا، پہلا شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر، علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا؟ ترقی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، اور خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی۔ خیال آیا چھوڑ دی، لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا۔ تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے۔ گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا، ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا، انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پھڑ لیا، وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئے، اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا۔ اوتھے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، گھر مائی بھی بڑا روئی، ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا ہے کی ہاتھ پھڑ لیا، وہ بھی بڑا روئی ہے۔ حکیم ہوئی گھر آئے تے حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی، ویکھیا تے گھر والی دی اکھاں سجی دی، انہیں پوچھا بھلی لوکے کی ہویا کیوں روئی؟ انہوں نے کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہوں نے کہا بس اج ایک دھی آئی سی مینوں دکھان لئی، اودی نبض پھڑی، شیطان نے اندر گندگی پائی، لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چھڑ چھڑے، کہہ لگی بس ادھر تسی ادھر پھڑی، اودی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ۔ دھیان کریو پتر، دھیان کریو، اج کسے دیاں تیاں نے کل نوں ساڈیاں تیاں نے بھی جوان نے، اج کسے لی چونک چ نہ کھلوئیو، اج کسے لی نہ کھلوئیو، اج تسی کھلوو گے کل کو تاڈی نہیں بھی کھلوئے گا۔ بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان، اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ، اور زنا سے بچنا ہے۔ یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہی روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے، لیکن بچنے پتر بچنے۔ زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا۔ زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے، اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے، اس سے بڑا بچ، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں۔ یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 براعظم فاتح، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا، اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا۔ جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے، تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں، صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان ہے۔ تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا، وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، اور کرنا کیا مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا۔ تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں وہ اس دنیا سے جی نہ لگانا۔ دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے، اور چلے وہ کچھ نہیں لے کر گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے، مالک ہم نہیں ہیں حضرت، یہ علماء بیٹھے ہیں، اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
یا آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ۔ کل، محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک، تیال کریو پتر او مالک جے، اسی نہیں مال، ہم تو مالی ہیں یار۔ اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں، جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین، پھر وہ پلیٹ بدل گئی حضرت، دادا ابو کا انتقال ہو گیا، پھر نئی پلیٹ کیا لگی، حاجی محمد بوٹا۔ اب پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت، مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت۔ اسی مالیاں حضرت، اسی مالک نہیں حضرت، مالک